السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حریت لیڈر مشال ملک. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ابھی کیونکہ کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے کشمیر میں، کرفیو ہے 38 ڈیز ہو چکے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیر کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، کیا جو کریٹیکل سچویشن ہے وہ صرف سری نگر میں ہے یا پوری جو مقبوضہ وادی ہے اس میں حالات ایسے ہیں؟ جی، پوری مقبوضہ جموں کشمیر میں، لداخ ویلی میں، جموں کے اندر، ایوری ویئر، اور آزاد کشمیر میں بھی اس کی بہت زیادہ اس کی آپ کو نظر آتی ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ جو حالات ہیں. تو یہ پورا خطہ ہی اس وقت بہت ٹرموائل کے اندر ہے اور بہت ہی خطرے کی بات ہے، کیونکہ اس ڈیڈ لاک جو یہ پیدا ہو گیا ہے جب سے آرٹیکل 370 کو انہوں نے ہٹایا ہے اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق ایک ڈکٹوریل گھناؤنا ترین فیصلہ کیا ہے مودی سرکار نے. تو اس کی ریپریکاشنز آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اب دوسرا مہینہ چڑھایا ہے اور 5 اگست کو لاسٹ منتھ ہوا تھا، مگر اس سے 4 دن پہلے ہی کلیمپ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا وہاں پہ، جس طریقے کا آرمی کرفیو لگا ہوا تھا. تو بہت خطرناک حالات ہیں. سب سے بڑی جو امیڈیٹ کنسرن ہے کہ انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے وہاں پہ اس وقت، مطلب کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہیومن باڈی کی کہ آپ نے پانی پینا، آپ نے کھانا کھانا ہے، مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، سروائیول کے لیے کوئی بھی پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا، ابھی کیونکہ کرفیو میں آلموسٹ 38 ڈیز ہو چکے، تو اب تک کی جو وہاں کی خبریں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں پہ نہیں جانے دیا، وہاں کا انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی ویژنز وغیرہ سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، تو جو گرفتاریوں کی، قتل و غارت کے جو اعداد و شمار ہیں، کیا آپ وہ شیئر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹ تو کوئی بھی نہیں اس کا ٹریک ریکارڈ نکال سکتا، اور جو بھی کوئی رپورٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ انجرڈ آ رہے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، جن کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، پیلٹس کے وکٹمز ہیں، تو ان کا ہاسپٹل میں بہت کم پہنچ سکتے ہیں، اور جو پہنچتے بھی ہیں ان کا جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو ان کا ریکارڈ ہے پیشنٹس کا، وہ سارا وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور جو بہت سے لوگوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم 20,000 لوگ ہیں جو کہ اس وقت اریسٹڈ ہیں، لاکڈ اپ ہیں، اور ان کو بالکل ہی ان کا کوئی ویئر اباؤٹس نہیں پتہ ان کی فیملیز کو. تو دس از وی کین اونلی نو دا ایگزیکٹ سچویشن جب کرفیو لفٹ ہوگا، اور اس کے بعد جب انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشنز وہاں پہ جائیں گے، کوئی کمیشن لانچ ہوگی کہ کس طریقے سے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ریالٹی کے اندر جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان ریکارڈڈ ہے. اچھا، بھارتی میڈیا مسلسل یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، لیکن وہیں پہ دیکھا جائے تو بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی اپوزیشن لیڈرز کو اور میڈیا کو، کسی کو بھی وہاں پہنچنے نہیں دے رہی. تو آپ کی آواز کیونکہ انٹرنیشنل فورمز تک جا رہی ہے، تو آپ عالمی برادری کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، عالمی برادری جتنی بھی ہے، اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز، ان کے پاس ہماری سلوشن ہے اس مسئلے کی. یہ مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا کا سب سے ہی پرانا کرونک مسئلہ ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر دنیا اس پہ آمادہ ہو جائے، یونیفائی ہو جائے، تو میں سمجھتی ہوں دنیا ایک بہت بڑے خطرے سے بچ سکتی ہے، کیونکہ اب وہ خطرہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب آ گیا ہے جب سے مودی سرکار پاور میں آئے ہیں. اور اب اس دفعہ جو وہ آئے ہیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پوری کی پوری جو بیانات ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، جس طریقے سے وہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ ساری کی سارے پورے خطے کیا پوری دنیا کا امن تباہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو UN کی قراردادیں ہیں، over 2 ڈزن ہے ہماری، حق خود ارادیت کی، جو ہمارا ہر انسان کا جو حق ہے، وہ حق ہمیں دیا جائے، اور اس کے اندر کوئی زبردستی نہ ہو، ڈی ملٹریزیشن ہو. وہاں سے سب سے پہلے ان کی فوجیں نکلیں، اور پھر ایک فری اینڈ فیئر پلیبسٹ ہو. اچھا، اگر اس ایشو کا سلوشن ڈپلومیسی میں ہوتا تو اب تک 70 سال ہو چکے ہیں، اس کو سالو کیا جا چکا ہوتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈپلومیسی کے علاوہ کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں، ڈپلومیسی ہی سب سے ریزنیبل اور پولیٹیکل پیسفل سلوشنز ہی سب سے بہتر ہوتی ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جب ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک لیگل مسئلہ ہے، اس کو کیوں ایک جنگ کی طرف دھکیلا جائے ہندوستان کی طرف سے؟ کیوں ان کے قبضہ مافیا اور جو ان کی بدترین آرمی سیج ہے اس کو اور بڑھاوا دیا جائے، اور قتل عام کیا جائے، اور جینوسائیڈ، ہولوکاسٹ، میسیکرز جو کیے جا رہے ہیں اس وقت پوری قوم کے اوپر، اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آرمی نہیں ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرے، ہم ایک نہتی قوم ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جس موڑ پہ جا رہی ہے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ڈپلومیسی ہندوستان کے ساتھ نہیں،
انٹرنیشنل ڈپلومیسی ٹو گیدر انٹرنیشنل سپورٹ پہ پاکستان کی ساری انرجیز اور فوکس ہونا چاہیے. اگر اس ایشو پہ مسلم امہ کو دیکھا جائے تو مسلم امہ کا تو یہ اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ مودی کو ایوارڈز دیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سچویشن میں مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا؟ آپ مسلم امہ کے کردار پہ کیا کہیں گے؟ لیکن مسلمان جہاں کہیں پوری دنیا میں ہیں, مجھے پیغامات مل رہے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کے دل خون کے آنسو روتے ہیں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہی ہے, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت ریلیز ہو رہی ہیں, پروٹیسٹ ہو رہی ہیں. بہت سے یورپینز, امریکنز, کنیڈینز, آسٹریلینز, ٹرکش, فرینچ لوگ بھی نکل رہے ہیں, جرمنس, ہر جگہ آل اوور دا ورلڈ, عرب ورلڈ کے اندر بھی لوگ نکل رہے ہیں احتجاج کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا کی جو عوام کا سمندر ہے, اسی کی وجہ سے, ان کے پریشر کی وجہ سے اس وقت دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ چیخ اٹھا ہے. اور ایک دن نہیں جاتا جب دنیا کے سب سے جو بڑے نیوز جائنٹس ہیں, جو چاہے وہ نیوز پیپرز ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, چینلز ہیں, چاہے ان کے جرنلز ہیں فارن پالیسیز کے, ان سب کے اندر دنیا کے مانے ہوئے صحافیوں نے اس میں کوریج کا بتایا ہے, رپورٹنگ کی ہے, انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہے اور بہت سی باتیں اس میں دنیا تک پہنچائی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند ہی عرصے میں یہ پریشر جو ہے ان حکمرانوں پر بھی جائے گا دنیا بھر کے, جن کی بہت گہری ٹائز ہیں ہندوستان کے ساتھ. اچھا, کشمیر کے مسئلے کو اگر لے کے دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اب تک جو اقدامات کیے, جس میں دیکھا گیا ہے کہ جلسے جلوس نکالے گئے اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں کو کہا ہے کہ روڈز پہ آئیں اور اس طرح سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے ان اقدامات سے کوئی فرق پڑے گا یا آپ مطمئن ہیں ان اقدامات سے؟ دیکھیں, مطمئن میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہوں. بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں, پاکستان کی سرکار جو ہے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیتی ہے, مگر جس نہج پہ معاملے پہنچ گئے ہیں اس کے اوپر بہت ہی جنونی قسم کی پالیسی چاہیے اور بہت ہی ہیڈ اسٹرانگ, بہت ہی اگریسو, اور اس میں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اسپیشلی پاکستان کی ایمبیسیز ہیں دنیا بھر میں, وہاں پہ ایک بہت فل فلیج اسٹریٹجک سیل ٹائپ کا ایک کشمیر ڈیسک بنایا جائے. ڈیسک ایک بندے کا نہیں ہوتا, پورا ایک انفراسٹرکچر, ایکسپرٹ ساتھ ہوں, کشمیری ڈائسپورا کو اس میں انگیج کیا جائے اور جو کشمیریز, جو ریفیوجیز جو سیٹلڈ ہیں آزاد کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے, ان کو آن بورڈ لیا جائے. یہ بہت بڑا ایک میکنزم گلوبل ان کو میپ آؤٹ کرنا پڑے گا اور اپنی ساری جتنی بھی گلوبلی ان کی ایمبیسیز ہیں ان کو ٹاسک دی جائیں کہ ہر روز وہ کن انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کے اندر کون سے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کانسٹیٹوئنسیز جن علاقوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فارن منسٹریز کو وہ کس طرح انگیج کریں, ان کو پوری ٹاسک دینی پڑیں گی اور اس کے اوپر ایک پورا ایک لائے عمل بننا پڑے گا. اچھا, آپ خود کیونکہ کشمیر سے, ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جان سکتا کہ اگر کرفیو لگایا جائے تو کالجز بند کر دیے, دوائیاں نہیں ملتی, اس طرح کے اتنے زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, تو کیا بھارت اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ان کی امیدوں کو توڑ سکے ایسا, یا اس کے بعد یہ دیکھنے میں آئے گا کہ مزاحمت زیادہ دیکھی جائے گی کشمیریوں میں؟ نہیں, یہ تو ناممکن ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی کشمیری ہو وہ ہندوستان کی بندوق کے آگے ڈر جائے. یہ ہمارا ہے ہی نہیں, نیچر ہی نہیں ہے. 5000 سال کی تاریخ اٹھا لیں کشمیریوں کی, کبھی بھی انہوں نے کوئی فورن لیڈر کو نہیں مانا. تو یہ تو ہمارے مطلب کہ خون میں کیا, روح میں کیا, یہ ہماری مطلب ہمارا جین پول یہی ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا کشمیری قوم نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جس طرح ڈوگراز کو نکالا تھا اسی طرح ہم ان کو بھی نکالیں گے اور یہ ہار مانیں گے چاہے جتنی بھی ان کی بڑی آرمی ہو. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کے لیے بہت بڑی ہیومن کاسٹ دی ہے, کیونکہ جو جانیں قربان کی ہیں وہ کبھی واپس تو نہیں آئیں گی نہ ان گھروں میں کبھی کوئی خوشی منا سکے گا. تو آزادی کی جو قیمت جتنی بھاری کشمیری قوم نے دی ہے, کوئی دنیا کی ہسٹری میں نہیں نکل سکتے. اب کربلا کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے محرم کا, مطلب ایک ٹائم تھا, یہ تو 70 سال ہو گئے ایک یزید سے مقابلہ کرنا. یہ مودی تو ابھی ایک چہرہ ہے, اس سے پہلے اور چہرے تھے. اسٹیٹ تو ہندوستان ہی کی تھی نا جس کا قبضہ تھا, جس کے ظلم تھے. اب کیونکہ کھل کے RSS کا آدمی آ گیا ہے, وحشی درندہ, تو اس نے تو کھل کے بولنا ہے. مگر بیہائنڈ دا سین وہاں ہر چیز چلتی تھی, جو کچھ ظلم ہو رہا ہوتا تھا یہ وہی چیزیں, بس ویپنز اس کے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں ٹارچر کے, جو پہلے نہیں تھے. اب پیلٹس آ گئے ہیں, فاسفورس شیلز آ گئی ہیں, اب کلسٹر بامز بھی آ گئے ہیں. مگر جو اس دور کی سارے جو تھیں ویپنز وہ یوز کیے جاتے تھے.
اچھا DGISPR نے جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کیا اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ کوریج دی گئی اور ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آخری گولی, آخری سپاہی اور آخری سانس تک کشمیر کا ساتھ دیں گے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے عالمی برادری کو کیا میسج کیا ہے؟ دیکھیں جو پاکستانی آرمی ہے وہ آزاد کشمیر میں جو LOC پہ بیٹھی ہے کشمیریوں کو بچانے کے لیے انڈین اگریشن سے, اور جنگ کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور 27 فیبرری کو بھی جو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے اس وقت بھی پوری دنیا ہل کر رہ گئی تھی. تو یہ دنیا کو میسج ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. اور نہ صرف پاکستان کی ISPR کی اسٹیٹمنٹ, میں تو عوام میں جاتی ہوں نا, تو عوام کے بھی جذبات ایک قدم آگے ہیں. آپ اس وقت دیکھ لیں آزاد کشمیر کے 79 لوگ LOC کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو, بس ایک وہ میسج دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ایک جان ہی اپنی قربان کر دیں. تو یہ جذبہ جو ہے یہ اٹ از جسٹ سم تھنگ وچ از پرائس لیس, اور یہی جذبہ مجھے ہر جگہ ملتا ہے. مگر خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس خطے کے اندر کوئی بھی جنگ ہوئی تو وہ کس لیول پہ جائے گی, کتنی اسکلیٹ ہوگی, اور پورے اس خطے کا امن خطرے میں آئے گا اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. اچھا, بھارتی وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ نے جو ایٹمی حملوں کی دھمکی دی ہے, آپ اس کو کتنا سیریس لیتی ہیں؟ سیریس ہے, یہ تو دھمکی نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. وہ پاگل لوگ ہیں, وہ وحشی ہیں, درندے ہیں, اور ان کے دماغ میں سر میں خون ہے سوار ہوا ہے کشمیریوں کا اور اکھنڈ بھارت کی ان کی جو ڈریم ہے, جو ان کی صدیوں کا پلان تھا RSS کا, اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف کشمیریوں کی حد تک نہیں ہے, وہ پورے خطے تک ہے, اور یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے, تو یہاں انہوں نے اپنا بنانا ہے پورا, اپنا پورا کا پورا, یا ہندوؤں کو یہاں پہ رکھنا ہے, جتنی بھی مائنورٹیز ان کو باہر نکالا جائے. آپ آسام کا بھی دیکھ لیں, آپ ناگالینڈ کا حال دیکھ لیں, میزورام, ڈفرینٹ ان کے علاقوں میں جہاں جہاں سے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ اپنا وہ 371 ہٹا رہے ہیں, اور پہلے بھی وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے تو کلیئر سگنل دے دیے جتنی بھی مائنورٹیز ہیں کہ یہاں سے گیٹ آؤٹ کر دیں, اور ان کے اونرشپ رائٹس اسٹیل کیے جا رہے ہیں. تو اٹ از اے ویری بگ لارجر پلان وچ از سپورٹڈ بائی دا انڈین انٹیلیجنسیا, دیئر اسٹیٹ اتھارٹیز. اینڈ وہاں پہ اس وقت جو بھی ماڈریٹ وائسز ہیں جن کو آپ سوڈو لبرلز کہہ دیں, یا جو ڈاوز ہیں, یا جو پیس نکس کہہ دیں ان کو, یا جو تھوڑی امن کی بھاشا بولتے ہیں, وہ سب ڈرے ہوئے ہیں. کوئی آواز اٹھائے تو اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے, یا اس کو سائلنس کر دیا جاتا ہے پرماننٹلی. تو بہت ہی وہاں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی سول وار کی طرف انڈیا چل گیا ہے. ایک تو ہمارے ساتھ تو کر ہی رہا ہے, مگر وہاں پہ بھی بہت بڑا میسیکر ہونے والا ہے جو وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اچھا, عمران خان کی یہ بات کس حد تک درست ہے کہ انہوں نے کہا پہلی دفعہ مسئلہ کشمیر کو اس حد تک انٹرنیشنلائز کیا گیا ہے, اور بھارت کے لیے تو یہ چیز بہت نیگیٹو اس میں جائے گی. تو کیا آپ اس کا کریڈٹ دیتی ہیں عمران خان کو کہ انہوں نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا ہے بہت زیادہ؟ نہیں, انہوں نے تو ہمیشہ ہر حکومت نے ساتھ دیا ہے کشمیریوں کا, مگر یہ انٹرنیشنلائز اس لیے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے, مقبوضہ جموں کشمیر کو اللیگلی اپنا حصہ بنا دیا ہے. اور یہ مودی کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے کہ اس نے اس حد تک ظلم کیا ہے کہ ایک گریو یارڈ اس نے آفیشیل سائن کر دیا کہ میں سارے کشمیریوں کو وائپ آؤٹ کر کے یہاں پہ اپنے ہندوؤں کو سیٹل کروں گا. یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. پوری دنیا اس وقت اس لیے بھی الرٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس کا جو ریاکشن آ رہا ہے کشمیری قوم کا پاکستان کی طرف سے, یہ ایک جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں, اور ان کو مزید بلند کرنی پڑے گی. اس کے اوپر پراپر ایک میکنزم بنائیں, اور اس کے اندر کشمیریوں کو آن بورڈ لیں, اور اس کے اوپر ہائی لیول کی ہائی پاورڈ گلوبل ڈیلیگیشنز بھیجی جائیں دن رات, اور یہ خود ان کو لیڈ کریں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اور ان کو بہت ٹریول اس وقت کرنا چاہیے ڈفرینٹ پرماننٹ 5 کنٹریز. UN کا سیشن بھی آ رہا ہے, وہاں بھی جا رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی ان کا بہت ضروری ہے 1-to-1 ورلڈ لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوں. جائیں, خود جائیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں, ان کو کنونس کریں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. کیونکہ مودی کی جتنی بھی انٹرنیشنل اس وقت نیٹ ورکنگ اور لابینگ ان کی انڈین ڈائسپورا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح میں اپیل کروں گی پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا کا کہ وہ بھی
ایکولی افیکٹولی کشمیر کو ہائی لائٹ کریں. اچھا ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا چاہتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا اسٹیپس کرنے چاہیے؟ کیونکہ ابھی عمران خان نے UN بھی جانا ہے, وہاں پہ جا کے بھی خطاب کرنا ہے, تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ کشمیر ایشو پہ خاص طور پہ ابھی کیونکہ سچویشن اتنی کرٹیکل ہو چکی ہے, مقبوضہ کشمیر میں 38 ڈیز ہو چکے ہیں کرفیو کے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ بس دو ٹوک بات ہے کہ امیڈیٹ ڈیمانڈ یہ ہیں کہ ریڈ کراس کو وہاں پہ الاؤ کیا جائے کہ وہ فرسٹ ایڈ, اور ریڈ کریسنٹ کو, اور لوگوں کا جو فوڈ اور میڈیسنس کی جو سپلائیز ہیں, کھانے پینے کی, واٹر سپلائیز, گیس سپلائیز, بینکس جو بند ہوئے ہیں اس وقت, وہاں پہ فیول نہیں ہے, لوگوں کو مطلب مر رہے ہیں, دودھ نہیں ہے دودھ پیتے بچوں کا, وہاں پہ لوگ جو انجرڈ ہیں یا پیشنٹس ہیں, ہارٹ پیشنٹس ہیں, جو ڈائلسس کے ہیں, جو لیور کے پیشنٹ, کتنی مطلب ینگ لیڈیز جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, بہت سی پریگننٹ لڑکیاں فوت ہو گئی ہیں, شہید ہو گئی ہیں, بلکہ ان کو گائنیکالوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور سی سیکشن نہیں ہو سکتا. میرے پاس تو بہت رپورٹس ہیں جس وقت حالت ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت سے مر گئے ہیں. تو اس طرح کی جو رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ آپ ان کو مطلب کہ ہم لوگ کہاں پہ ان کو لے کے جائیں, کہاں ایڈریس کریں, تو امیڈیٹلی یہ لفٹ کیا جائے کرفیو. سیکنڈ, امیڈیٹ ڈیمانڈ ہونی چاہیے گلوبلی ڈی ملٹرائز, جو انہوں نے آکوپیشن بڑھا لی ہے. اور تھرڈ ہے کہ دا اونلی سولوشن, اونلی سولوشن از کہ UN ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.